کہ یہ سارا کچھ ہے. ایک تو یہ کہ کیا ڈاکومنٹ اصلی ہیں, کیا ثبوت ہے اس بات کا, اور اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا پیسے دیے تو فیصلہ حق میں کیوں نہیں آیا. مسئلہ تو یہ ہے نا, پیسے اگر اس لیے دیے تھے کہ فیصلوں کے حق میں فیصلے کرائیں تو حق میں کیوں نہیں آیا. نمبر 2 ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ثبوت اصلی بھی ہیں کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو فریب دیا گیا اور ٹریپ کیا, اور ٹریپ کے بارے میں حفیظ اللہ نیاز تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قانون تو اس کو لٹکاتا ہے جو ٹریپ کرتا ہے, جو فریم کرتا ہے, جس کو خواجہ آصف کا لفظ میں اس کو اس لیے استعمال کرتا ہوں, بہت اپروپریٹ ایگزیکٹ لفظ ہے جو جہاں استعمال ہونا چاہیے. تو یہ بہت ساری کہانیاں ہیں, لیکن اس کے پیچھے اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ایسا کہانیاں تو نکل کے آ رہی ہیں سامنے. جی چلیں, اچھی بات ہے. ایک انٹرویو ہے جی اس کا بروس ٹائٹل کا, یہی جو افغانستان مسئلے پر امریکہ کا بڑا ماہر ہے اور جس کو اوباما نے کام سونپا تھا کہ اس کمیٹی کو چیئر کرے, جو کمیٹی افغانستان پالیسی طے کر رہی تھی. کوئی اس کی اچھی پالیسی پاکستان کے حق میں نہیں, یہ کہتا مسئلہ افغانستان نہیں پاکستان, عام طور پر یہ کہتا ہے. آج اس آرٹیکل نے لکھا جی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہار گئے, انہوں نے کہا ہم تو کوئی نہیں ہارے, ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں, ہم تو وہاں ہم نے ہمارے 2 ٹارگٹ ہیں. انہوں نے کہا ویتنام کا حال ہو رہا ہے آپ کو, انہوں نے کہا نہیں ویتنام کا حال نہیں, 2 ٹارگٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ القاعدہ ختم ہو جائے, اور دوسری یہ ہے کہ طالبان دوبارہ ٹیک اوور نہ کر سکے. ہم نے افغان فوج کو ایسا بنا دیا ہے اور بنا رہے ہیں اور ان کو کر لیں گے کہ وہ سنبھال لیں گے ان کے جانے کے بعد. ویسے ویتنام میں بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ساؤتھ ویتنام کی فوج کو اتنا کر دیا ہے, اور پہلے ہی حلے میں نا شمالی ویتنام کے لوگوں نے اور ویت کانگ نے جو ہے تباہی ملا دی, جو پورے ویتنام پہ قبضہ کر لیا تھا, ساری صورتحال بدل گئی تھی. انہوں نے کہا طالبان آر ناٹ 10 feet tall. اب فوج افغان ہوگی, کوئی طالبان 10 فٹے نہیں ہیں, لمبے نہیں ہیں, وہ کیا کر لیں گے. اور سوائے ان کی طاقت ہے کہ ان کو پاکستان کی سپورٹ مدد حاصل ہے. اب یہ دیکھیے یہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ بڑے کلیئر ہے. اور نے کہا کہ اور ہم نے جتنے ایک رپورٹ چھاپی ہے 4000 لوگوں سے طالبان سے انٹرویو کیے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بڑے تعلقات ہیں طالبان سے. ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, موجود ہے, سب باتوں کا علم ہے, اور ملا عمر تک سے ان کا رابطہ ہے. تو اس لیے پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ انہیں حاصل ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب نقشہ کیا بنے گا. انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ اصل پرابلم پاکستان ہے, اور دوسری بات یہ ریکگنیشن دیٹ دا ایفرٹ ٹو بلڈ اپ اینڈ انڈر فائنانس, یعنی ہم نے جو افغان فوج کو پیسے نہیں دیے, انڈر فائنانس فوج 2008 تک بلڈ کرتے رہے, وہ ہمارا رویہ غلط تھا. ہمیں افغان فوج کو مضبوط کرنا ہے. اس کے بعد پوچھا کہ 10 سال کے بعد سینیریو کیا ہوگا. کیا ہوگا, 2 ہی ہو سکتے ہیں, یا تو سول وار ہو رہی ہو طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان, جہاں طالبان عقل سے کام لیں اور ایک کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں کرزئی وغیرہ کے ساتھ, جو بھی کرزئی کی جگہ وہاں ہو, تو اس کے بعد ایک امن کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی خاص نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ پاکستان میں, جن میں خاص طور پہ حافظ سعید کا بھی ذکر کیا کہ وہ تو جلسے کرتے پھرتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے رہتے, تقریریں کرتے تھے, ہاں بھی میرے پروگرام میں بھی آئے تھے. اچھا, دوسرا احمد رشید صاحب ہیں کہ رشیا اینڈ چائنا آئی رول ان افغانستان اینڈ پاکستان. یہ خاص طور پر جی یہ 2 جگہ چھپا ہوا ہے, اس لیے میں یہ ذرا کھلا یہ اٹھا رہا ہوں, میں نے اس سے دیکھا تھا. وہ اس بات میں کہتے ہیں جی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ تو یہاں ہو رہا ہے, لیکن چین اور روس بھی دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان میں بھی افغانستان میں. چین کا بھی پاکستان میں انٹرسٹ ہے, وہ مائننگ کنٹریکٹس چاہتا ہے, کچھ اور لے لیے ہیں, کچھ کر رہا ہے. پاکستان میں اس کے پہلی دوستی ہے, تعلقات ہے. روس نے بھی اپنا خاص ایک سفیر جو بھیجا ہے پاکستان میں, جو افغان ایشو پر ان ایشوز پر بہت ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیل مل کو ری بلڈ کرے, اور کچھ اور چیزیں ہیں جن میں ان کی پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے. یہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان امریکن آربٹ سے نکلنا چاہتا ہے, اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان صرف اگر اتنا کام کرے کہ یہ جو ہوم گرون ٹیررسٹ ہیں, جو ملک کے اندر دہشت گرد پیدا ہو گئے ہیں, ان کو قابو کرے تو چین اور روس دونوں مدد دینے کو تیار ہوں گے, کیونکہ یہ ٹیررسٹ ان کے لیے بھی پرابلم ہے. چین کو اپنے علاقے میں کاشکر وغیرہ کے علاقے میں ڈر ہے کہ یہیں کہیں بغاوت نہ پھیلائیں, اور ان کا خیال ہے کہ وہ ٹرین ہو کے یہیں سے آتے ہیں. اور روس کو یہ ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں جو اس کے سیکورٹی کنٹرول میں ہیں, اس طرف یہ طالبان بڑھ کے جو ہے نا اپنی قوت کو تیز نہیں کرے, تو اس خوف کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں. لیکن اگر یہ کام کر دیا جائے تو اس وقت موقع ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی مدد کے لیے چین اور روس بھی آگے آ سکتے ہیں. چین اور روس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, نیٹو شنگھائی کانفرنس
شنگھائی کانفرنس جو ہے یہ نیٹو کے ایک طرح سے خلاف ہی ایک تنظیم کے قیام کا مقصد ہے، گٹھ جوڑ ہے، دکھائی دیتا اگر تک کہا نہیں جاتا. اور یہ کچھ پیدا ہو رہی ہے صورتحال جس میں آپ پاکستان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اگر عقل ہو اور کوئی فارن پالیسی بنانی بھی آتی ہو اور اس کو عمل کرانے کا بھی ہم فارمولہ جانتے ہوں. جی اچھا جی، یہ آرٹیکل ہیں. ایک آرٹیکل میں فریڈمین کا تھوڑا سا اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. فریڈمین کہتا ہے جی کہ اس وقت دنیا جو ہے بڑا مزے کا فکر ہے جی کہ انہوں نے کہا دنیا جس مصیبت میں ہے پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ گلوبل اکانومی جو ہے، عالمی معیشت جو پیدا ہوئی اس کی وجہ ہے کہ قیادت نہیں ہے. انہوں نے کہا سبھی نے 4 پاور سینٹر کا ہے کہ امریکہ، یورپ، عرب دنیا اینڈ چائنا، سبھی نے اتنے گہرے گہرے کھڈے کھود لیے ہیں کہ اب ان سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا کھڈے کیا کھود رہے ہیں؟ مثلا یورپ کا اس نے کہا جی تو یہ جرمن ڈیویڈنڈ پہ چل رہے تھے کہ جرمن جو پیسے کما رہا تھا اس پہ یورپ چل رہا تھا. اٹلی والے بھی وہی انٹرسٹ ریٹ دیتے تھے جو یہ کرتے تھے. گریس والے بھی تھے. گریس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اٹلی کو انہوں نے پرتگال اور سارے ملکوں کے نام لیے. یہ ساری معیشت جرمن کے کندھوں پہ بیٹھ کر آگے بڑھ رہی تھی اور اس کے رزلٹ کے طور پر یہ اتنے انہوں نے کہا میں گریس کے لیے ایک بہترین حل ری بلڈ نیشن یہی ہے کہ وہ یورو زون سے باہر نکل آئے. اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ یاشی وہ کرے جو یورو والے کرنا چاہتے ہیں، خواب وہ دیکھے اور اندر سے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور دوسری طرف عرب ملکوں کا کیا حال تھا کہ انہوں نے جناب اتنا آئل سرپلس آتا رہا یہ کرتے رہے لیکن لوگوں کو آزادی نہیں دی. اب وہ لوگ جگہ عرب سپرنگ جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے ناصرزم کے نام پر یا دوسرے ناموں پر یا اینٹی اسرائیل کے نام پہ اکٹھا رکھا، لیکن یہ جو انقلابی روح ہے یہ باہر نکل رہی ہے. چین والوں نے بڑا ڈیویڈنڈ کمایا، ترقی کی، ایکسپورٹ اورینٹڈ ان کی معیشت تھی، بڑی چلتی رہی، لیکن انہوں نے اپنے پولیٹیکل ریفارم جو کرنے تھے وہ نہیں کیے. اور اب ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو رہا ہے تو وہ اس کو کرنے کا خود امریکہ جو نے کہا جی بڑا 10 سال پہلے بڑے ہم سرپلس میں تھے، یہ وہ تھے، ان جنگوں میں پھنس گئے اور بہت کر کے ہماری معیشت کھڈے میں گری ہوئی ہے. تو اس کھڈے سے نکلنے کے لیے پوری دنیا جو ہے 4 کھڈے کھودے ہوئے ہیں، ایک یورپ میں، ایک امریکہ میں، ایک عرب دنیا میں، ایک چین میں. ان کھڈوں سے باہر نہیں آتے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس معیشت کا آگے جانا اور بڑھنا. گیٹنگ ہیلتھی اگین ول بی رینچنگ فار آل آف اس. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اپنی وہ صحت بحال کریں معاشی طور پر. وی کینٹ ویٹ انٹل جنوری ٹو ڈو. انہوں نے کہا یہ جنوری میں الیکشن ہونے کے بعد جنوری میں نیا صدر آئے گا، اس وقت تک ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں جلدی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہم بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے. ایک آرٹیکل اور ہے جی، وہ مارٹن ڈیوڈ کا آرٹیکل ہے جی، از پلیجر از سن. وہ کیتھولک چرچ نے کوئی ان کے ہاں تو دوسری شادی بھی نہیں ہوتی اور جتنے بھی ہمارے ہاں بھی چیزیں ٹیبوز ہیں ان پر پابندی ہوتی، نام لیتے بھی مجھے شرم آتی ہے ان لفظوں کے. ٹی وی پہ کھڑے ہو کے بندہ وہ بول دے، حالانکہ ادبی محفلوں میں تقریباً میں ہم دھڑلے سے بولتے ہیں. ہمارے ادب کے استاد بھی دھڑلے سے وہ لفظ بولتے تھے لیکن جہاں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. سیکس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ پابندیاں کیتھولک چرچ جو لگاتا ہے، یہ صاحب کیا انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ لذت اٹھا سکے، حظ لے سکے اور خود لذت ہی حاصل نہ کر سکے؟ بہت سے لفظ ہیں بہت سی. تو یہ ساری اس پہ بڑے بڑے پرچوں میں اس طرح کے آرٹیکل بھی چھپتے ہیں، سائیکالوجی کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں. میں تذکرہ ان کے اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ دنیا کس طرح سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے. جی اچھا جی، یہ ایک آرٹیکل جو ہے میں دیکھ رہا ہوں جی کوئی رہنے والا چیز نہ ہو جائے. ہاں جی، یہ آرٹیکل جو ہے یہ نصرت جاوید صاحب جی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک خبریں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جی سن 84 میں انہوں نے کہا جی میں انڈیا گیا اور ٹرین میں بیٹھ کر دلی سے کلکتے تک 21 گھنٹے کا سفر کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں سپلٹ گورنمنٹ آئے گی وہ نہیں ہوگا بلکہ صورتحال مختلف ہوگی. اس طرح پاکستان کے ریفرینڈم میں یا اس کے بعد جب ضیاء نے غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ ووٹنگ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آئیں گے، لیکن مجھے پتا تھا لوگ اتنے ترسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ ہم جو کمروں میں بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں اگر ہم عوام میں چلے جائیں تو شاید ہمارے تجزیے جو ہے نا وہ بہتر رخ اختیار کر لیں. اور اتنی بات مجھے ان کی پسند آئی ہے. باقی تو باتیں جو ہیں وہ قادر حسن صاحب نے بڑی بنیادی چیزوں پہ لکھا ہے. مجھے ایک ہی بات امریکہ کی امداد بند میں ایک ہی بات مثال دی کہ پل بنا اس میں کسی کی زمین آ گئی تو وہ بڑی کوششیں کرتا ہے کہ زمین لے لی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، تو وہ زمین کے کمپنسیشن نہیں مل رہی تھی اسے. بڑی کوشش کی، آخر تنگ آ کے ایک دن اس وہ جو پل بنا تھا اس سے چھلانگ لگا کے نا اس نے اپنی جان دے دی. تو وہ سرکاری افسر نے اعلان کیا اگلے دن آ کے کہ ان کے وارثوں کو جو کمپنسیشن ہے
کل ادا کر دی جائے گی. انہوں نے کہا پھر یہ کمپنسیٹ دینے کے لیے پھر کیا جان سے گزرنا پڑتا اپنا حق لینے کے لیے. تو بہت ساری اس طرح کی جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. قادر اسلم صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. وحیدہ شاہ کا بھی حوالہ ہے اور بہت چیزوں کا حوالہ ہے. دیکھتے ہیں کوئی ایک آدھ کال ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب غوری صاحب. جی غوری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی یہ جو ابھی نیا بجٹ ہوا اس کے اندر جو تنخواہوں میں اضافہ، پینشن میں اضافے کے لیے جو انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے پھر اس کے اندر جو ہے گول مول بات کی جو پرائیویٹ اولڈ ایج بینیفٹ والوں کی جو ہے ان کی بھی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا پینشن میں. کیونکہ پچھلے سال تو اضافے کا اعلان کیا لیکن پورا سال گزر گیا انہوں نے نہیں دیے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ رقم انہوں نے وہ بے نظیر انکم کے تحت انہوں نے عوام میں تقسیم کر کے اپنے نمبر بڑھائے. اچھا یہ بہت سے باتیں کنفیوژن پھیلتی ہے کہ یہ جب اضافہ کرتے ہیں تنخواہ میں تو پھر ہوتا ہے، پھر صوبائی حکومتوں کا ہوتا ہے، پھر پینشن کا ذکر ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ ادارے اٹانومس ادارے جو ہوتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اس میں یونیفارم پالیسی جو ہے پاکستان میں بن نہیں رہی. ہمارے اصل میں بجٹ بھی ایک طرح کا فراڈ بن کے رہ گیا. اس میں بہت سی چیزیں ہم ایسی پیش کر دیتے ہیں جس پر مثلاً پہلی بار جب ہوا تو 50% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، حالانکہ اس وقت وہ بھی کم تھا لیکن صوبائی حکومتوں کو بتایا نہیں تھا. خاص طور پر پنجاب چیخنے لگا. باقی صوبے تو اس لیے نہیں بولے کہ وہ مرکز کے حکومتیں ان کی وہاں حکومتیں چیخنے لگا کہ بھائی یہ بجٹ میں پروویژن ہی آپ نے ہماری رکھی اور یہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہم کوئی کوآرڈینیٹڈ کوئی ایفرٹ کر نہیں پا رہے. کال اور ہے جی، اگر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کر پائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب عمیر راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے چیف جسٹس کے بیٹے پہ ابھی الزام لگا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کیا مثال قائم کی ہے 100 موٹر لے کر، اللہ ان کو زندگی دے. کچھ نکلتا بھی ہے خدا نہ خواستہ تو قوم چیف جسٹس کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی. یہ حکمران یاد رکھیں جو ضلالت یہ حکمران کر رہے ہیں، ڈاکٹر شکیل کو جیل میں سامان دے کر کھانا بنانے کے لیے، اور جو امریکن کو صوبہ سرحد میں چھوڑا گیا اتنا اسلحہ پکڑ کے، تو اس کی کئی مثال ملتی ہے کسی زندہ قوموں کے ملک میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بندے کے لیے ٹھیک بات ہے جی. تبصرہ کیا کروں، وقت ختم ہو گیا جی. بالکل باقی لوگ بھی سبق لیں، اپنے بیٹوں کے لیے اتنی زیادہ محبت شو نہ کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.